السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب ریڈرز ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش ہوں گے۔ آج میں ریڈ کروں گی رمز عشق، بہت ہی خوبصورت ناول۔ چلتے ہیں اس کو ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ اس رشتے سے انکار کر کے زہلے کی ناراضگی کا سبب نہیں بن سکتی تھی۔ اگر وہ ڈائریکٹ نکاح سے انکار کرتی تو شاید زبردستی اس کا انکار کر دیا جاتا، کیونکہ حویلی میں نکاح کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ مہمان تک حویلی میں رات سے آئے ہوئے تھے۔ ایسے میں زہلے یقیناً اپنی دھمکی پر عمل پیرا ہونے میں دیر نہ لگاتی۔ وہ زہلے کو جانتی تھی، وہ اپنے رشتہ داروں کو لے کر بہت حساس ہے۔ وہ یہ سب برداشت نہ کر پاتی، مگر منگنی پر زہلے خاموش ہو جاتی۔ اس دوران اسے موقع مل جاتا، اسے آگے کیا کرنا ہے، اس زران خان زادہ سے اپنی جان کیسے چھڑوانی ہے۔ سمیع اللہ سنجیدگی سے ابریش کو دیکھ رہے تھے، جو صوفے پر بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ وہ گہری سانس کھینچ کے تھے۔ پوری برادری جمع تھی، سب کو زران کے نکاح کا دعوت نامہ مل چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ بھی آ جاتے۔ نکاح کا فنکشن بہت اونچے پیمانے پر کیا جا رہا تھا۔ ایسے میں نکاح کی جگہ منگنی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ برادری کو کیا جواب دیتے؟ ارحم کے واقعے کے بعد اگر برادری کافی مشکل میں تھی، اب یہ سب کچھ۔ سمیع اللہ سچ میں بہت پریشان، مگر وہ ابریش کی بات کو رد نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی مرضی کے بغیر نکاح کرنا، یہ بات بھی سمیع اللہ کے اصولوں کے خلاف تھی۔ وہ زہلے پر حق رکھتے تھے، مگر ابریش پر تو زہلے ہی حق رکھتی تھی۔ وہ ابریش کو مجبور نہیں کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے بچے، جیسا تم چاہتا ہے ویسا ہی ہوگا، تم فکر نہ کرو، جاؤ خوشی خوشی منگنی کی تیاری کرو۔ سمیع اللہ کی بات پر ابریش نے بے یقینی سے سمیع اللہ کو دیکھا۔ شکریہ داجی، آپ بہت اچھے ہیں۔ ابریش بیکھی آنکھوں سے بولتے کمرے میں چلی گئی۔ خوش رہو بچہ، سمیع اللہ نے کہتے ہوئے پریشانی سے اپنی سفید داڑھی پر انگلیاں پھیری۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ زران سے کیا کہے، اسے کیسے سمجھائے۔ سمیع اللہ کی نظروں کے سامنے زران کا مسکراتا چہرہ آیا۔ وہ سرد سانس کھینچتے بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موند گئے۔ حور اپنے نکاح والے ڈریس میں ملبوس تھی، جس پر ریڈ نیٹ کا دوپٹہ تھا۔ بالوں کو کیچر میں مقید کیے وہ دوپٹہ سر پر اچھی طرح جمائے بالکل ریڈی تھی۔ تھوڑی دیر میں ابریش اور زران کی منگنی تھی۔ وہ اس فنکشن میں شریک ہونے کے لیے تیار تھی۔ وہ کل سے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اس کے ماتھے اور ہونٹوں کا زخم دیکھ کر امینہ خانم نے اسے کمرے سے باہر آنے سے منع کر دیا۔ رات سے ارحم خانزادہ حویلی نہیں آیا تھا، اور رات سے تھوڑی سکون میں تھی حویلی۔ اب اس کے زخم بہت بہتر تھے۔ انگوٹھے کے زخم بھی ویسے تکلیف تھی۔ اس نے پین کلر بھی لے لی تھی، مگر افاقہ نہیں ہوا تھا۔ ابھی درخشاں نے کمرے میں آ کر امینہ خانم کا حکم پہنچایا کہ وہ اچھی طرح تیار ہو کر باہر تمام مہمانوں سے ملنے کے لیے آئے۔ حور نے ریڈ ڈریس پہن کر ڈریسنگ مرر میں دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے تیار ہو۔ یہاں کی عورتیں کیسے تیار ہوتی اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ دوپٹہ سر پر جمائے ڈریسنگ مرر میں دیکھتے اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے پر حور کا ہاتھ کپ کپایا۔ ارحم کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر حور نے جلدی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے کانپتے ہاتھوں سے ہونٹوں پر لپسٹک لگائی۔ ارحم حور کو مکمل اگنور کرتے صوفے کی طرف بیٹھ گیا۔ اپنی شال کندھوں سے اتار کر صوفے پر رکھتے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے، سگریٹ جلا کر لبوں سے لگاتے آنکھیں موندے خود کو پرسکون کیا۔ اس نے رات بھر اپنے ذرائع سے پریزے کا پتہ لگانے کی پوری کوشش کی، جہاں اسے گل اور پریزے کے ہونے کی توقع تھی۔ اس کے گارڈز جگہوں پر پریزے کو تلاش کر چکے تھے، مگر وہ ناکام تھے۔ ارحم کا انگ انگ تھک کر اضطراب سے چور تھا۔ وہ اپنی سرخ آنکھیں مسلتا سگریٹ پھونکتے اپنے تھکن زدہ اضطراب کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حور نے لپسٹک لگا کر سر پر ریڈ دوپٹہ اچھی طرح جمائے ایک نظر ارحم پر ڈالی، جو صوفے سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے سگریٹ انگلیوں میں دبائے ہوئے تھا۔ حور اپنے دھڑکتے دل پر قابو پاتے جلدی سے دروازے کی جانب بڑھی۔ وہ اس سنگدل بے رحم انسان کا ساتھ اس کمرے میں مزید نہیں ٹھہر سکتی تھی، جس کی موجودگی سے اس کے بدن کا رواں رواں سلگتے اور جھلسنے لگتا تھا۔ رکو! ارحم کی سرد آواز پر دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے حور کے ہاتھ کپ کپائے۔ جی؟ حور نے کپ کپاتے لبوں سے رخ پلٹتے ارحم کو دیکھا، جو صوفے پر سیدھے ہوتے سگریٹ لبوں میں دبائے سے دیکھ رہا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ارحم نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے پوچھا۔ وہ آنٹی نے کہا تھا کہ میں اچھی طرح سے تیار ہو کر باہر مہمانوں سے ملوں، حور نے نظریں جھکائے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہا۔ ارحم خانزادہ کی طرف ایک نظر دیکھتے ہی اس کی آنکھیں لرزتے جھک گئیں۔ ارحم خانزادہ کی آنکھیں بے انتہا سرخ تھیں۔ وہ اسے اپنے نکاح کی رات یاد آ گئی۔ تب بھی ان آنکھوں سے ایسے ہی لہو ٹپک رہا تھا۔ یہ اچھی طرح تیار ہو تم؟ ارحم نے حور پر سرد تنقیدی نظر ڈالی۔ وہ ریڈ
ڈریس میں ملبوس تھی، نیٹ کا دوپٹہ سر پر جمائے، پنک کلر کی لپسٹک لگائے، بلا شبہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مگر ارحم کی نظر اس کے نیٹ کے دوپٹے سے نظر آتی ہوئی آستین پر تھی، جو کندھے کے پاس سے پھٹی ہوئی تھی۔ نہ کوئی زیور، نہ کوئی زیب و آرائش، وہ بالکل بھی اس حویلی کی عورتوں کی طرح تیار نہیں لگ رہی تھی۔ گل تو ایسے تیار نہیں ہوتی تھی، وہ کسی بھی فنکشن پر سونے سے لدی ہوتی تھی۔ ارحم اسے سرد سرخ نظروں سے اوپر سے نیچے گھور رہا تھا۔ وہ حویلی آتے سیدھا امینہ خانم کے کمرے میں گیا، جنہوں نے اسے خاص طور پر ہدایت دی تھی کہ حور اچھے سے تیار ہو کر فنکشن میں شریک ہو، حور کی طرف سے انہیں کسی بھی شکایت کا موقع نہ ملے۔ ارحم صوفے سے اٹھتا حور کی جانب بڑھا۔ ارحم کے بھاری قدموں کی دھمک پر حور کا دل کانوں میں بجنے لگا۔ وہ اس کے سیاہ بوٹوں کی چمک پر نظریں جمائے ساکت ہوتے اعصابوں کے ساتھ بمشکل اپنے قدموں کے سہارے کھڑی تھی۔ ارحم کے قریب آنے پر اس کے قدم لڑکھڑائے۔ وہ اپنے لڑکھڑاتے قدموں کو سنبھالتے ہوئے اسی سنگ دل کو تھام چکی تھی، جس کی قربت کے خوف سے اس معصوم دل لرز رہا تھا۔ حور نے ارحم کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچتے خود کو سہارا دیا۔ ارحم کی بے حد سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے جلدی سے اس سے دور ہوتے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ارحم نے اس کے کپ کپاتے وجود کو دیکھتے ہوئے اسے بازو سے جھکڑتے ہوئے اپنے مقابل کیا۔ ایک بار تو میری برادری میں میری عزت کی دھچکیاں اڑا چکی ہو، آج اگر تم نے کوئی بھی ایسی ویسی حرکت کی تو میں تمہاری قبر اسی کمرے میں بنواؤں گا۔ ارحم اس کی خوف سے سہمی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرایا۔ حور نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ارحم نے ایک ہی جھٹکے میں حور کا دوپٹہ تن سے جدا کر دیا۔ ارحم کی آنکھوں کی غضبناک بھڑی حور کی شرٹ گلے سے بھی پھٹی ہوئی تھی، جسے اس نے سیفٹی پن سے چھپانے کی کوشش کی ہوئی تھی، مگر پھر بھی اس کے گلے سے نظر آتی رائنوں پر نظر پڑ رہی تھی۔ یہ پھٹا ہوا لباس پہن کر تم باہر جانے لگی تھی؟ یہ نیا طریقہ ڈھونڈا ہے میرے گھر والوں کو بے عزتی کرنے کا؟ ارحم نے اس کی بازو پر اپنی انگلیاں سختی سے گھاڑتے ہوئے اس کا منہ دبوچا۔ وہ اس طرح کا لباس پہن کر باہر جا رہی تھی۔ ارحم کے بھڑکتے اعصاب مزید بھڑک گئے۔ میرے پاس ایک ہی ڈریس تھا، آنٹی نے بولا میں تیار ہو جاؤں اس لیے پہن لیا۔ یہ ڈریس آپ ہی نے پھاڑا تھا ہمارے نکاح کی رات کو۔ حور نے ڈرتے ڈرتے سامنے کھڑے سنگدل کو اس کی ستم دریفی یاد دلائی۔ اس کی بھیگی گہری آنکھوں میں درد کی گہری چھاپ کے ساتھ شکوے بھی پناہ تھے۔ وہ سنگدل ظالم بے رحم تھا، مگر وہ اپنے اور اس کے بیچ کے رشتے سے تو واقف تھی۔ اس کی عزت تھی، کسی بھی حالات میں سے حق نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایسا وحشی جیسا سلوک کرے۔ ارحم نے اس کے بازو اپنی گرفت ڈھیلی کرتے ہوئے بغور اس کی بھیگی گلابی چہرے کو دیکھا، جہاں اس کی بھیگی آنکھیں شکوہ گناہ تھی۔ تمہاری یہ خوبصورت آنکھیں تو مجھے سے شکوہ کرتی ہیں جیسے میں تمہارا عاشق ہوتا ہوں۔ نفرت ہے مجھے تمہاری ان آنکھوں سے۔ خبردار مجھے آئندہ ان نگاہوں سے دیکھا۔ ارحم اسے اپنے قریب کرتے ہوئے سرد آواز میں پھنکارا۔ حور نے سسکی لیتے اپنی آنکھیں مینچی۔ جاؤ گل کے کپڑوں میں سے کوئی ڈریس پہنو۔ ارحم نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا، لہجہ تھوڑا نرم تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ باہر مہمانوں کے سامنے کوئی بھی تماشا بنے۔ نازک جان تھی، اس کے غصے کے خوف سے وہ اپنی سانسیں روکتے ساکت ہو جاتی تھی، اس لیے اب کی بار اس کے بھیگے چہرے پر نظر ڈالتے بہت نرمی سے کہا، میں گل کے کپڑے نہیں پہنوں گی، میں نے کبھی کسی کی اترن نہیں پہنی۔ حور نے اپنے گالوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، آواز قدرے نیچی تھی۔ ارحم نے اس کی اونچی آواز پر اسے سرخ نظروں سے گھور کر دیکھا۔ وہ خوف سے نظریں جھکا گئی۔ میں یہ کپڑے سی کر پہن لیتی ہوں، مگر میں یہ گل کے کپڑے نہیں پہنوں گی۔ حور کے کپ کپاتے بھیگے لہجے میں چٹانوں جیسی مضبوطی تھی۔ اس کے لہجے اس کی بات کا سنتا ارحم کا کہکا گونجا، اترن نہیں پہنو گی تم؟ ارحم حور کی طرف بڑا۔ حور پیچھے کو ہوتی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ ارحم اس کے قریب ہوتا، اس کی اطراف میں اپنا ہاتھ جماتا اس کے بے حد قریب ہوا تو حور ارحم کی دہکتی سانسوں کی تپش سے گھبراتی اپنی آنکھیں میچ گئی۔ ارحم اس کی حسین نقوش کو دیکھتا طنزیہ مسکرایا۔ جس کمرے میں تم کھڑی ہو وہ گل کا تھا، جس بیڈ پر تم سوتی ہو وہ گل کے جہیز کا ہے، اسی کے شوہر کے ساتھ تم نے بے شرمی سے راتیں گزارنے کا ذکر بڑے دھڑلے سے کیا تھا، اسی کے شوہر کو اپنے جھوٹ و فریب میں اپنا شوہر بنایا تھا، یعنی تمہارے حصے میں شوہر بھی گل کا آیا۔ جھوٹن اترن تمہارے حصے میں آئی، ایسی باتیں تمہارے منہ سے سوٹ نہیں کرتی۔ ارحم حور کا مذاق اڑاتے ہنسا۔ حور ارحم کی باتوں پر تکلیف سے اپنے لب کاٹ گئی۔ اب تم ساری عمر گل کے ہی کپڑے پہنو گی؟ ارحم سرد لہجے میں بولتے سے دور ہوا۔ حور اب چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارحم اس پر طنزیہ نظر ڈالتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ ڈریسنگ روم سے وہ گل کا ایک ڈریس ہاتھوں میں پکڑ کر لے کے آیا۔ ارحم نے وہ ڈریس حور کے منہ پہ دے مارا۔ حور بھیگی آنکھوں میں زمین پر پڑے ڈریس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ ڈریس ہے جسے گل نے صرف ایک بار پہنا ہے، اسے ابھی تک واش بھی نہیں کیا، تم اسی کے قابل ہو اس کے بدن کی اترن پہنو۔
ارحم نے اس کے دونوں طرف میں ہاتھ جمائے لہجے میں کہا تو حور نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ حور کی بیگی گلابی آنکھوں میں دیکھتے ارحم کی صفاقے سے بھرپور مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس کی بیگی زخمی نظروں سے اس کے دل پر کہیں اور وار کیا، مگر وہ صفاقی اور نفرت کی حد کو خود پر محسوس کرتے دل کی ہلکی سی گزارش کو اگنور کیا۔ ویسے بھی اس کے نزدیک حور کی بے پناہ خوبصورتی سے اٹریکٹ کرتی تھی۔ یہ قاتل آنکھیں تو پہلی نظر میں اسے گھائل کر چکی تھی، جن کی خوبصورتی اور شفافیت سے وہ تب بھی ایسے ہی نظریں چرا گیا تھا۔ چینج کرو، ارحم نے اسپاٹ انداز میں حکم دیا۔ میں گل کا ڈریس نہیں پہنوں گی، آپ چاہتے ہیں میں اس کمرے میں اس حلیے سے باہر نہ جاؤں، میں نہیں جاؤں گی، مگر گل کا لباس نہیں پہنوں گی، حور نے روتے روتے ضدی لہجے میں کہا۔ حور کے ضدی انداز پر ارحم نے خون میں ابھال اٹھنے لگے۔ ارحم نے حور کی طرف بڑھتے ہوئے حور کی شرٹ کندھوں سے چاک کر ڈالی۔ حور نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارحم کو سسکتے ہوئے دیکھا۔ ارحم نے اسے کلائی سے پکڑتے بیڈ پر دھکا دیا تو حور اوندھے منہ بیڈ پر گرتی خوف سے اپنی سانسیں روک چکی تھی۔